السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ سب کو ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے سبق کا آغاز کریں، ایک بہت ضروری بات۔ اور بچوں، اگر آپ نے اس کتاب کے پچھلے اسباق نہیں دیکھے تو ابھی ہمارے چینل پر جائیں اور وہ لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو یہ سبق مکمل طور پر سمجھ آئے۔ تو چلیں اپنی نوٹ بکس نکال لیں اور پوری توجہ سے سنیے، کیونکہ آج ہم ایک بہت ہی گہرا اور فکری سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق جماعت 12ویں کی کتاب سرمایہ اردو سے لیا گیا ہے۔ سبق کا عنوان ہے محنت پسند خرد مند، اور اس کے مصنف ہیں اردو ادب کے ایک بہت بڑے نام، صاحب اسلوب نثر نگار مولانا محمد حسین آزاد۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آج ہم اس سبق کا تجزیہ کس ترتیب سے کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مصنف اور تمثیل نگاری کا تعارف حاصل کریں گے، پھر کہانی کے 3 اہم حصوں کا جائزہ لیں گے، یعنی دور فراغت، پھر زوال کا دور، اور آخر میں محنت کی فتح، اور سب سے آخر میں ہم سبق کے پیغام اور امتحانی تیاری پر بات کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے تجزیے کے پہلے حصے سے، جس میں ہم مصنف کے اسلوب اور اس سبق کی جو صنف ہے یعنی تمثیل نگاری، اس کو سمجھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے تمثیل نگاری کے تصور کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ اب یہ تمثیل نگاری ہے کیا؟ دیکھیے، یہ ایک ایسی ادبی ٹیکنیک ہے جس میں لکھنے والا غیر مادی یا ایبسٹریکٹ تصورات کو، جیسے کہ نیکی، بدی، محنت یا لالچ، ان کو جاندار کرداروں کی شکل دے کر ایک کہانی بیان کرتا ہے، اور مولانا آزاد کی شہر آفاق کتاب نیرنگے خیال اس فن کی بہترین مثال ہے۔ اب ہم سبق کے متن میں داخل ہوتے ہیں۔ مولانا آزاد کہانی کا آغاز ایک ایسی مثالی دنیا کی تصویر کشی سے کرتے ہیں جہاں انسان ہر قسم کی فکر اور مشقت سے بالکل آزاد تھا۔ کیا خوبصورت منظر کشی ہے، نہیں؟ مصنف ایک ایسے دور کا نقشہ کھینچ رہے ہیں جب تمام انسان دائمی خوشی اور مکمل بے فکری کی زندگی گزارتے تھے۔ یہ گویا ملک فراغت تھا، یعنی آسودگی اور خوشحالی کا ملک، اور اس کا بادشاہ کون تھا؟ خسرو آرام، یعنی آرام کا بادشاہ۔ اس دور کی خصوصیات کیا تھیں؟ ذرا تصور کیجئے، ہر طرف قدرتی باغات تھے، آب حیات بہتا تھا، موسم ہمیشہ بہار کا اور وقت ہمیشہ صبح کا رہتا تھا، نہ سردی کی کوئی تکلیف، نہ گرمی کی شدت، چشموں کا پانی دودھ سے زیادہ طاقتور اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور زمین خود بخود بہترین غذائیں پیدا کرتی تھیں، یعنی انسان کو زندہ رہنے کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی کمال کی دنیا ہمیشہ قائم رہ سکتی ہے؟ اور جواب ہے نہیں، یہ آرام اور سکون کا دور ہمیشہ قائم نہیں رہا۔ اب کہانی میں ایک فیصلہ کن موڑ آتا ہے، جہاں سے انسانی معاشرے کا زوال شروع ہوتا ہے۔ اچھا، یہ زوال آیا کیسے؟ اس کی ایک ترتیب ہے، ذرا غور سے سمجھیں۔ سب سے پہلے انسانوں میں خود غرضی کا بیج پھوٹا کہ سب کچھ صرف میرے پاس ہو، پھر حسد، غرور اور فریب جیسی تاریک قوتوں نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کا نتیجہ احتیاج، یعنی نہ ختم ہونے والی خواہش، اور افلاس یعنی غربت کی صورت میں نکلا، اور آخرکار قحط اور بیماریاں ہر طرف پھیل گئیں۔ یہاں احتیاج کا لفظ بہت گہرے معنی رکھتا ہے۔ یہ صرف ضرورت نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی نفسیاتی کیفیت ہے جہاں انسان کو ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ کم ہے۔ یہ احساس کہ دوسرے کے پاس مجھ سے زیادہ کیوں ہے، یہی وہ آگ ہے جو حسد اور لالچ کو جنم دیتی ہے، اور اسی آگ نے ملک فراق کو جلا کر راکھ کر دیا۔ تو جب انسانیت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی تو اس بحران کو حل کرنے کے لیے کہانی کا حقیقی ہیرو یعنی مرکزی کردار منظر عام پر آتا ہے۔ اس سلائیڈ پر 2 کرداروں اور دراصل زندگی کے 2 فلسفوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف ہے خسروی آرام، جو کمزوری، کاہلی اور بے عملی کی علامت ہے، اور دوسری طرف ہے محنت پسند خرد مند، یعنی محنت کو پسند کرنے والا عقل مند، جو طاقت، مشقت اور تدبیر کی نمائندگی کرتا ہے۔ محنت پسند خرد مند کی یہ پکار سنیے، وہ انسانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، انہیں غفلت سے جگا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اگر نجات اور حقیقی خوشی کی کوئی راہ باقی ہے تو وہ صرف اور صرف محنت کے ہاتھ میں ہے۔ وہ آرام کی غلامی کو نادانی قرار دیتا ہے۔ اور جب انسانوں نے محنت کا راستہ اپنایا تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایک انقلاب آ گیا۔ ویران زمین پر شہر اور گاؤں آباد ہو گئے۔
کھیتوں میں فصلیں اور باغوں میں پھل لہلہانے لگے، انسان نے بلند و بالا عمارتیں بنائیں، زمین کا سینہ چاک کر کے معدنیات نکالیں اور اپنی قسمت خود اپنے ہاتھوں سے سنوار لی۔ اب ہم اس سبق کے آخری اور امتحانی نقطۂ نظر سے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، جس میں ہم سبق کے مرکزی خیال کو سمجھیں گے اور چند کلیدی سوالات کا جائزہ لیں گے۔ تو اس تمثیلی کہانی کا مرکزی خیال کیا ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے؟ 3 اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات، مسلسل آرام اور بے فکری انسان کو جسمانی اور ذہنی طور پر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ دوسری، لالچ اور حسد جیسے منفی جذبات پورے معاشرے کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں۔ اور سب سے اہم پیغام، اصل ترقی اور خوشحالی کا راز صرف اور صرف مسلسل محنت میں چھپا ہے۔ یہ ایک نہایت اہم تجزیاتی سوال ہے۔ اس کے جواب میں آپ وضاحت کریں گے کہ کس طرح مصنف نے آرام، محنت، حرص اور افلاس جیسے مجرد تصورات کو جاندار اور متحرک کرداروں کی شکل دے کر ایک مؤثر اور یادگار کہانی تخلیق کی ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے خیال میں مصنف ان 2 کرداروں کے تضاد سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس سوال میں آپ آرام طلبی اور محنتی زندگی کے فرق کو واضح کریں گے اور بتائیں گے کہ ایک رویہ زوال کی طرف اور دوسرا عروج کی طرف کیسے لے جاتا ہے۔ یہ سیاق و سباق کا سوال ہے۔ اس کے جواب کے 2 حصے ہیں۔ پہلے آپ حوالہ دیں گے کہ یہ جملہ سبق محنت پسند خردمند سے لیا گیا ہے۔ پھر اس جملے کی تشریح کریں گے کہ یہ اس بیمار ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے جہاں انسان اپنی خوشی سے زیادہ دوسرے کی محرومی میں اپنی برتری سمجھتا ہے۔ یہ سوال آپ کے گہرے تجزیے اور ذاتی رائے کا متقاضی ہے۔ اس سبق کے پیغام کو آج کی دنیا سے جوڑیں۔ سوچئے، آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں فوری نتائج کا تصور عام ہے، محنت، صبر اور استقامت کی یہ قدر کس قدر اہم ہو گئی ہے۔ اور آخر میں ایک اہم نصیحت، ان سوالات کے جوابات خود لکھنے کی مشق ضرور کیجیے گا۔ اس سے نہ صرف آپ کے خیالات میں پختگی آئے گی بلکہ امتحان میں لکھنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوگی۔ اگر آج کا یہ تجزیہ آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک کریں اور اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ علم کا یہ سفر سب مل کر طے کریں۔ اور ہاں، برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔